ناظرین السلام علیکم۔ 2 دسمبر 2024، ہاں جی 2 دسمبر 2024 سرکاری ملازمین کے لیے ایک سیاہ دن تھا، جس دن پنجاب کی حکومت نے سرکاری ملازمین پر اپنے 2 نوٹیفیکیشنز کے ذریعے پنجاب کے سرکاری ملازمین پر ظلم و ستم کا بم گرایا، اور سرکاری ملازمین اپنی ساری عمر کی جمع پونجی اور امیدوں کے خواب لیے گھروں کو رخصت ہوئے۔ بہت سے سرکاری ملازمین میں نے ان کو اپنی قسم پرسی اور اپنی پریشانی کا ماتم کرتے ہوئے دیکھا کہ جس وقت وہ اپنی 2-3 دہائیوں کی سروس کے بعد اپنی جمع پونجی جو ان کے خیالوں میں اور خوابوں میں تھی وہ لٹ چکی تھی، اور وہ مایوس اور پریشان اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہ 2 نامور نوٹیفیکیشن جن کا پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ ایک نوٹیفیکیشن یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 2 دسمبر 2024 کو کیا گیا، جس میں پنجاب کے سرکاری ملازمین کو جب وہ ریٹائر ہوں تو انہیں سابقہ جو ملنے والے اضافے تھے ان سے محروم کر دیا گیا کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کی جو پینشن بیس لائن بنے گی وہی لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے، جو بہت کم تھی۔ اس نوٹیفیکیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2011 جو کہ 15% پینشن کے اندر اضافہ تھا اس سے محروم کر دیا گیا کہ 2 دسمبر کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے انہیں یہ 15% اضافہ نہیں دیا جائے گا، اور اسی طرح 2015 کے اندر 7.5 یعنی 7.5% پینشن کے اندر اضافہ ہوا تھا، وہ بھی انہیں نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح 2022 کے اندر 15% پینشن کے اندر اضافہ ہوا تھا، اس سے بھی ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین کو محروم کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ملازمین کے ساتھ کیا گیا۔ اب جو سرکاری ملازم 2 دسمبر 2024 کے بعد ریٹائر ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ اسے 6 اضافے جو سابقہ پینشنوں کے اندر ہوئے ہیں وہ نہیں مل رہے، کیونکہ ہر سال 2023 سے لے کر 2023، 24، 25 ان 3 سالوں کے اندر پینشنز کے اندر جو اضافے ہوئے ہیں ان اضافوں کے نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا اسے یہ پینشن کا اضافہ نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2 دسمبر 2024 کے نوٹیفیکیشن میں 2011 اور 15 اور 22 کا جو پینشن اضافہ ہے اسے محروم کر دیا گیا ہے، اور 2023 کے نوٹیفیکیشن کے اندر آلریڈی اسے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس طرح 2024 کے نوٹیفیکیشن کے اندر بھی یہ لکھ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 2025 کے نوٹیفیکیشن کے اندر بھی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے انہیں یہ اضافے نہیں ملیں گے۔ یعنی آج جو شخص ریٹائر ہو رہا ہے یا ہوں گے انہیں یہ گزشتہ 6 اضافے نہیں دیے جائیں گے، جبکہ باقی صوبوں کے اندر یہ اضافے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک دوسرا نوٹیفیکیشن ہے جس کے اندر 55 سال یا اس کے بعد یعنی 60 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے والے جو سرکاری ملازمین اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں ان کی پینشن کے اندر 10% کٹ لگایا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھ لیں۔ میں ان نوٹیفیکیشن پر پھر کسی دن مفصل ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر ایک بات تو یہ کی گئی کہ جو شخص پری میچور یعنی سپر اینویشن سے پہلے ریٹائرمنٹ لے گا 55 سال کی عمر میں اسے 10% پینشن کی کٹوتی کا ڈیڈکشن کا سامنا ہوگا۔ اور اسی طرح پینشن کی کیلکولیشن کے اندر بھی سرکاری ملازمین کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین اسی نوٹیفیکیشن کے اندر یہ پیرا 2 آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پینشن کیلکولیشن کے لیے جو بیسک تنخواہ ہے
رننگ بیسک جو سرکاری ملازم لے رہا ہے اس پر پینشن کی کیلکولیشن نہیں ہوگی، بلکہ گزشتہ 36 مہینوں کی، اور وہ 36 مہینے 1 جولائی سے بیکورڈ جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے، اور ان 36 مہینے کی جو ایوریج نکلے گی، اوسط تنخواہ ہوگی، وہ سمجھا جائے گا کہ اس ملازم کی بیسک پے ہے اور اس پر پینشن کی کیلکولیشن ہوگی۔ یہ بہت بڑی زیادتی یہاں پر کی گئی۔ اب دیکھیں کہ ایک سرکاری ملازم جو ستمبر میں ریٹائر ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سرکاری ملازمین جو کہ شودر ڈپارٹمنٹ ہیں، خاص طور پر ہیلتھ اور اسی طرح ایجوکیشن ہے، اسی طرح ایگریکلچر یا دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں، مقتدرہ حلقے جو ہیں اور بیوروکریسی جو ہے، ان کے لیے یہ قوانین نہیں ہیں۔ یہ قوانین صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے ہیں جو شودر ملازمین ہیں، کہ ان کی تنخواہ 36 جو 1 جولائی سے پیچھے 36 مہینے ہوں گے، ان کے اندر ان کی اوسط نکالی جائے گی، اس پر کیلکولیٹ ہوگی۔ اب یہ جو ملازمین ڈپارٹمنٹ کے ہیں، عام طور پر ان کی جو آخری پروموشن ہوتی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے 1 آدھا مہینے یا 2 مہینے یا زیادہ 6 مہینے، اور بعض اوقات تو ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی لاسٹ ڈیٹ جو ان کا ورکنگ ہوتا ہے اس سے ان کی پروموشن ہوتی ہے۔ اب ایک ملازم جو ہے اگر ستمبر میں ریٹائر ہوا، فرض کیا اسے اگست میں پروموشن مل بھی گئی تھی، جب وہ تنخواہ ایوریج جو نکالنی ہے وہ تو 1 جولائی سے لینی ہے، اس پروموشن کا تو اس بیچارے کو فائدہ ہی نہیں ہوا، اس کی کیلکولیشن تو پچھلے سکیل کی تنخواہ کے حساب سے ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو فیملی پینشن ہے وہ صرف سپاؤس تک محدود کر دی گئی، اور اس فیملی پینشن کے اندر اگر کوئی چھوٹی بچیاں ہیں، بیوہ بچی ہے، معذور بچی ہے یا بچہ ہے، ان کو پینشن کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ پیرا 3 میں آپ دیکھیں، یہ دوسرے پیج کے اندر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یقیناً اس پر سرکاری ملازمین نے بڑا احتجاج کیا، کئی ریلیاں بھی نکلی۔ اب پھر سرکاری ملازمین نے 4 دسمبر کو لاہور کے اندر احتجاج کا اعلان کیا ہے، لیکن اس احتجاج سے میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں، کیونکہ سرکاری ملازمین کے اندر جو دڑے بندیاں اور جو تفریق ہے، ایک بہت بڑا دھڑا اگیگا کا جو ہے، شاید اس کی قیادت جناب پروفیسر ندیم اشرفی صاحب جو انجمن اساتذہ پاکستان کے صدر ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 19 کے قریب دیگر تنظیمیں بھی ہیں۔ انہوں نے اس احتجاج یا جو جلوس یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح یہ احتجاج جو ہے وہ غیر مؤثر ہو سکتا ہے اور بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں ان تمام سرکاری ملازمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مل بیٹھ کر اپنے فروعی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے چند پوائنٹس پر مشترکہ طور پر یہ جدوجہد کریں۔ وہ سرکاری ملازمین جو ابھی ریٹائر نہیں ہوئے یا ابھی ان کے ریٹائر ہونے کا وقت قریب بہت زیادہ نہیں ہے، وہ بھی خاص طور پر اپنے ان سرکاری ملازمین، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھرپور ساتھ دے جو ریٹائر ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، کہ ان کی پینشن کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور یہ زیادتی کی گئی ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے جو اختلافات ہیں انہیں ختم کر کے چند پوائنٹس پر اکٹھے ہوں اور بھرپور احتجاج کریں۔ اس احتجاج کے غیر مؤثر ہونے کی ایک وجہ تو یہ میں نے بیان کی ہے۔ ایک دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ پنجاب کی حکومت جو ہے یہ بہت ظالمانہ حکومت ہے۔ اس نے لاہور کے اندر ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں پر جو ظلم کیا، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر اس سیاسی جماعت کے نہتے کارکنوں پر گولیاں چلا کر جو درجنوں شہید کیے گئے، اسی طرح حال ہی کے اندر مریدکے کے اندر جو ایک مذہبی جماعت ہے کالعدم تحریک لبیک، جسے اب ایک کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس کے جو نہتے کارکن تھے ان پر گولیاں چلا کر ان کے سینے چھلنی کیے گئے، انہیں شہید کیا گیا، اور جن کی لاشوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں کے دعوے کے مطابق بہت سی لاشیں ان کے ہینڈ اوور نہیں کی گئی، انہیں دی نہیں گئی۔ بہرحال میرا یہ موضوع بحث نہیں ہے کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے، بہرحال یہ ایک بہت بڑا جانی نقصان تھا۔ اس لیے سرکاری ملازمین جو کہ پرامن لوگ ہیں اور محب وطن لوگ ہیں اور قانون کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس ظالمانہ حکومت سے کسی قسم کے بھی اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے، کہ کوئی بھی انتہا پسندانہ اقدام کر کے سرکاری ملازمین کا خون بھی بہایا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں تو
पंजाब के अंदर 144 यानी दफ़ा 144 जो है वो नाफिज है, और हो सकता है इसके अंदर मज़ीद एक्सटेंशन हो जाए, और इसके बहाने के पेश नज़र बहुत से सरकारी मुलाजमीन को पाबंद सलासल और जेलों में भेज दिया जाए। बहरहाल ये तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ सरकारी मुलाजमीन के सामने हैं। इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए सरकारी मुलाजमीन ने अपने अंदर इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करना है, तभी ये एहतजाज कोई रंग ला सकता है, वरना ये 4 नवंबर का एहतजाज सही ला हासिल होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।